الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ نبأ سے ہوتا ہے، اور تیسرے پارے کی اکثر صورتوں کے اندر قیامت کے احوال بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت یہ اکثر جو ہے وہ تیسرے پارے کا بنیادی موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ نبأ ہے۔ نبأ کا مطلب خبر ہوتا ہے، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے احوال بیان ہوئے اور اس قیامت کو اس صورت میں نبأ العظیم سے کہا گیا ہے، سب سے بڑی خبر، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نبأ رکھا گیا۔ اس سورہ میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے دن عدل اور حساب قائم کیا جائے گا، اور جنت والوں کو جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان اور فاسق اور کافر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس صورت کے آخر پر بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کر لیتا، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا، اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، اور اس طرح میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ لیکن یہ تمنا اس وقت کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا ہے، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کونی ترابن کہ مٹی ہو جاؤ، تو جانور جو ہیں وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ سورہ نازعات میں 46 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 امور کی قسم کھائی ہے۔ 5 قسم کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ جل شانہ جواب قسم اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر نہیں فرمایا ہے، اور سیاق کلام کو دیکھ کر جواب قسم سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسم کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ 5 جو قسمیں فرشتوں کی ہیں، فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں، تو یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے 5 فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ نازعات ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور شرمندگی کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، اور جو دن اور رات کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کو فرش بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو کیل بنا سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورہ عبسہ جو ہے یہ 46 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں خاص واقعہ آتا ہے۔ ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وقت حاضر ہوئے طلب علم کی غرض سے، اور ایسے موقع پر حاضر ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، اور آپ علیہ السلام انہیں دعوت اسلام پیش کر رہے تھے، تو ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے نبی علیہ السلام کو طبعی طور پر ناگواری محسوس ہوئی، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض فرمایا، ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کی یہ آیات نازل فرمائی، جن میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ تو آپ نے نابینا ہونے کے باوجود 2 غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام غزوہ میں تشریف لے جاتے تھے تو ایک بندہ جو ہے وہ نگران مقرر کر جاتے تھے مدینہ کا،
تو 2 مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مدینہ کا نگران مقرر کیا۔ تو یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور علیہ السلام کو ڈانٹ فرمائی گئی ہے، یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے کہ اگر معاذ اللہ قرآن پاک اللہ کے نبی کا خود تراشیدہ ہوتا، اپنا کلام ہوتا، تو آپ علیہ السلام ایسی آیات کو ہرگز قرآن کریم کے اندر ذکر نہ فرماتے، جن میں خود آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام کو ڈانٹ دی گئی ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے کہ جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتہ داروں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا۔ بہت سارے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی، اور بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو ناکامی کی ذلت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر قیامت کے مختلف حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جب اس کائنات کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے حصے میں جس میں 15 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 19 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ منظر بیان کرنے کے بعد انسان سے شکوہ کیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بلا کر تو گناہوں اور ناشکر پن پر اتر آتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ تجھے جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کوئی حصہ بھی چھپائیں گے نہیں، وہ سب کچھ قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے۔ سورہ مطففین مکی ہے، اس میں 36 آیات ہیں، اور اس کے اندر تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری کو بیان کیا گیا۔ تطفیف کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اور بار بار اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت دہرائی گئی ہے، ویل للمطففین، کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو ناپ تول کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو پوری لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے وقت کم دیتے ہیں، اور خود جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو پھر پوری لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کی بہت زیادہ تشریح فرمائی ہے، اور بعض حضرات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ حضرت علامہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے۔ وزنی چیزیں ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں وزنی چیزیں جو چینی پتی وغیرہ وزن کر کے بیچتے ہیں، اور کیلی چیزیں جو ہیں جیسے کپڑا ناپتے ہیں، اور عیب کو ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہیں کہ آدمی کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کی عیب چھپا دیتا ہے، اور کسی سے اور اس کے عیب ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہے کہ خود تو انصاف، اپنا حق لینے میں، انصاف لینے میں بہت انسان آگے ہوتا ہے، لیکن کسی کو انصاف دینا یہ بھی جو ہے انسان کا فریضہ ہے۔ اور جو شخص اپنے لیے تو پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمی کرنے والا ہے، اس کو متفف کہتے ہیں۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں، اور متففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو،
متففین کی مذمت کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کا ذکر ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیات ہیں، اور یہ صورتیں لگاتار سورہ مطففین، انفطار، انشقاق اور تکویر، ان میں مسلسل قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اور اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے۔ سورۃ البروج مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی ہے۔ وہ مشرک تھا اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا جو عیسائی بن گئے تھے۔ تو چونکہ یہودی عیسائیت کی مخالفت کرتے ہیں تو اس یہودی بادشاہ نے عیسائیوں کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے جو ہے ان عیسائیوں کو جلا دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ لوگ ایمان سے باز نہیں آئے جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان سب کو خندقوں میں دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا، ان سب کو جلا دیا گیا۔ تو یہ تو کچھ مثالیں ہیں، لیکن تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ لیکن آج کی دنیا جسے اپنے مہذب اور ماڈرن ہونے پر بڑا فخر ہے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ڈیری کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کر رہی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا دیتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بم گرائے گئے، یہ آگ کی خندقوں سے کم نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی تو یہ بھی جو ہے وہ آگ میں جلانے سے کم نہیں تھا۔ اور اس آگ سے کتنے زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں، اور اس کا نشانہ کون بنے کہ جو کلمہ پڑھنے والے نوجوان تھے، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، ان سب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا، تو یہ آج ہمارے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو وہی سنائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی اور اسی حالت میں جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے، ان کو ہمیشہ جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، یہ مکی ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔
اور اس صورت میں 3 اہم مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کی حفظ کے آسان ہونے کی بشارت دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کیجیے، لوگوں کی اصلاح کیجیے۔ اور صورت کے آخر پر بتایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے گا، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو سنوار لے گا، تو اللہ جل شانہ اسے کامیابی عطا کریں گے، اور یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں، اور اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینے والی، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ ہر مخلوق قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے وہ سب پریشان ہوں گی۔ تو یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو عقیدہ کی درستگی انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور ایسے تمام اعمال سے بچائے جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور یہ چہرے دہکتی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے، خوش ہوں گے، اور یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہوگی اور اپنے اعمال درست کیے ہوں گے، اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الفجر مکی ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین ہیں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر اور شر، فقر اور غنا، صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سورۃ البلد جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر، کبھی جو ہے وہ بیماری، کبھی دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا، موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کی ہولناکیاں، غرض ابتدا سے انتہا تک انسان جو ہے وہ بہت ساری مشقتوں سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد ان کافروں کا ذکر ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا اور وہ فخر اور ریا کی نیت سے مال خرچ کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے، پھر انسان نے تکبر کیا، اور پھر قیامت کے مصائب کا ذکر کیا گیا جن سے ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے چھٹکارا ملے گا، اور ایمان اور اعمال صالح نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے قیامت کے دن ناکام ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، اور ان دونوں صورتوں کے اندر بھی کچھ قیامت کے احوال ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور ان کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورۃ اللیل کے اندر جس نیک آدمی کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، تو تمام تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جہاد کی تیاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیا کہ جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد کافروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان صورتوں کے اندر آپ علیہ السلام کی نعت خوانی کی ہے، آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التین اور سورۃ العلق ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا، انسان کی تکریم بیان کی گئی ہے۔
اور پھر سورۃ العلق کے اندر جو ہے وہ 3 مضامین ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت ہے۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو نہ انسان کو وہ آدمی جس کے پیٹ بھرا ہو اور جس کا خزانہ بھرا ہو تو وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا، اور پھر خدا کی عبادت کرنے سے بھی وہ اعراض کر جاتا ہے۔ اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ آیات اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کے آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ پچھلی تمام جو قرآن کریم کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ان تمام کا خلاصہ جو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آخری 2 صورتیں جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے یہ مدنی ہیں۔ فلق کے اندر 5 آیات ہیں اور سورۃ الناس کے اندر 6 آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفلق میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور جادوگر وغیرہ اندھیرے میں ہی اپنا کام کرتے ہیں، تو اس لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں، اور یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ وغیرہ میں زیادہ شامل ہوتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پہ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حاسد کے شر سے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی گئی اور اس کا اختتام جو ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی، ابتدا میں سکھایا گیا کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ سے مانگنا سکھایا گیا۔ تو گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں: ربوبیت، مالکیت اور الہیت، اور یہ تینوں صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کل کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسے اندازی کرنے میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کا ورد کرنا چاہیے، ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام جو ہے آخری جو 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، تاکہ اللہ جل شانہ ان تمام وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت اللہ نے ذکر فرمائی اور 4 آیات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور پھر سورۃ الناس کے اندر 4 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، اس لیے اللہ نے وہاں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے بڑے نقصانات سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا
اور اسے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات عطا فرمائے ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں، اور ہم سارے ہی مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ہماری شفاعت قیامت کے دن کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی بھی اسی کی شفاعت کریں گے کہ جو قرآن پر عمل پیرا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کے بارے میں خود قرآن کے اندر آیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی دیکھے گا کہ اپنے امتیوں کو کہ قرآن احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کہ وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ اس میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا، میرے قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو قرآن پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان علوم سے اور ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔